بھارتی فوج کے سابق اہلکار نے اپنی بیوی کا قتل کیا، اس کے ٹکڑے کیے اور ان کو پریشر کوکر میں ابال دیا۔ بیڈ پہ لٹا کے، زمین پہ لٹا کے اس نے اوپر چڑھ کے گلا دبایا ہے۔ 16، 17، 18 جنوری 2025 اس نے 3 دن میں گوشت گلا دیا، بالکل نرم ہو گیا، شاپروں میں رکھ لیا۔ گھر سے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ یہ قتل نہیں ہوا، یہ کرامات کی ہے جو اس نے، جس کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ اچھا، ایسے کیسز میں ہوتا کیا ہے جہاں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا؟ 2011 کا واقعہ، احمد نامی شخص، زینب اس کی بیوی، قتل کر کے ٹکڑے کرتی ہے، اس کو ابالتی ہے، بھونتی ہے، سالن بناتی ہے۔ کیوں؟ یہ عجیب کہانی ہے۔ 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال گرفتار، تیزاب ڈالا ڈرم میں، اور جو بچے کو لاتا زیادتی کرتا، اس بچے سے سر تن سے جدا کرتا، بازولت کرتا اور اس محلول میں ڈال دیتا۔ آج اگر اس مادوی کی لاش کا ایک بھی ٹکڑا نہ ملا، عدالت میں تو مورتی کہہ بھی سکتا ہے کہ پولیس نے چترول کی اور مجھ سے یہ بیان لے لیا۔ اب تک کا اقبالی بیان تو پولیس کی کہانی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ انڈین آرمی کے سابق اہلکار کی اپنی بیوی کے ساتھ وہ حیوانیت جسے بچے نہ سنے تو بہتر ہے۔ گرو مورتی وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ٹکڑے کیے، ابالا ان کو اور جھیل میں بہا دیے۔ لیکن کیا اصل میں بھی ایسا کچھ ہوا یا پولیس کی بنائی ہوئی صرف ایک اسکرپٹ ہے؟ اور اگر پولیس کو ایویڈنس ہی نہ ملے تو اس کیس کا بنے گا کیا؟ اور پاکستان میں بھی جو اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوئے، ان کی کہانی کیا تھی؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں۔ نعیم صاحب، ریسنٹلی بھارتی فوج کے سابق اہلکار نے اپنی بیوی کا قتل کیا، اس کے ٹکڑے کیے اور ان کو پریشر کوکر میں ابال دیا۔ یہ قتل کی وجہ کیا تھی اور پولیس نے پکڑا کیسے قاتل کو؟ بٹ صاحب، یہ جس واقعے کا سانے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ دل ہلا دینے والا، اندھوناک، کربناک، افسوسناک، جس قدر اس پہ ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔ اتنا خوفناک واقعہ جس پہ انسانی ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے زہرا قتل کیس، ڈسکے کا، وہ ایک گجرانوالے کے ASI تھے، ان کے بیٹی کا مسئلہ جو ساس نے اپنی بیٹیوں اور نواسے کے ساتھ مل کے کیا، ٹکڑے کیے، بہا دیے نہر میں، نالے میں، ندی میں ڈال دیا۔ پھر اسلام آباد کا نور مقدم کیس، اس کے دوست ظاہر جعفر نے جس بے دردی سے اس کو قتل کیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 2011 میں 24 نومبر کو کراچی کا زینب کا واقعہ، اس نے اپنے میاں کا جو حال کیا، اس کا یہ سانحہ، یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو خاندانی تنازعات کا ایک ہوش ربا جو ہے نا، وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معمولی تکرار، بحث، جھگڑا، لڑائی، قتل و غارت گری، یہ منتج ہوتے ہیں واقعات جو معاشرتی ناہمواریوں کو، عدم مساوات کو، تعلقات کے بھیانک انجام کو، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح کا یہ واقعہ ہے۔ اچھا، کچھ قتل ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو پلاننگ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یہ پلاننگ سے تھا یا ایکسیڈنٹل ہوا؟ بٹ صاحب، یہ اس کا پرائم رزلٹ ہے جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ میں کہانی میں بتاؤں گا، جب ناظرین کو پتہ لگے گا پوری سٹوری، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ اچانک جھگڑا ایک ہی دن ایک تہوار پہ ہوتا ہے۔ وہ کہتی میں کہ جانا ہے، میں نے کہا میں نہیں جانا، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا قتل ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ جی اسپر آف دا مومنٹ، برمحل برموقع اس کو طیش آیا اور اسے مار دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری کہانی تھی جو بیان اس ملزم کے اقبالی بیان کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اچانک ہو گیا۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا تو یہ چونکا دینے والا واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والا۔ 16 جنوری ماہ رواں کی 16 تاریخ کو یہ اچانک، یہ روزانہ فون کرتی تھی، تقریباً دن میں 2 مرتبہ، وینکٹا مادھوی، یہ خاتون ہے، اس کی شادی ہوتی ہے گرو مورتی سے۔
یہ جو گرو مورتی ہے یہ انڈین فوج کا ملازم، بڑا طویل، اب ریٹائرڈ ہوا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو جو ملازمت ملی وہ فوج سے بھی ایک سٹیپ اوپر کا محکمہ دفاع کا ہے. لیکن پہلے سمجھیں یہ فوجی تھا بڑا نامور قسم کا، جس نے اپنے کم سنی میں، کم عمری میں، نو عمری میں ملک کے ساتھ وفا، قوم کو سربلند کرنے اور باقاعدہ ایک مشن کے تحت جو ہے نا فوج جوائن کی تھی. انڈین آرمی میں گیا تھا، باقاعدہ فوجی تھا، ریٹائرمنٹ لے لی، شادی کی اسی خاتون سے، وینکٹا مادھوی سے، اور 2012 آپ اندازہ لگائیں کہ 12 سال ہو گئے تقریباً ان کی شادی کو، 2 بچے بھی، ایک بیٹی ایک بیٹا. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد محکمہ دفاع کا ایک تحقیقی مرکز ہے جس کا نام ہے DRDO، ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، DRDO. یہ وہاں ملازمت کر لیتا ہے، سیکورٹی افسر بن جاتا ہے. کیوں؟ فوج کا تجربہ تھا. ریٹائرڈ فوجی جو ہے وہ مردہ ہاتھی جو ہوتا ہے نا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، یہ 1.25 لاکھ کا تھا. اس کو انہوں نے فوراً ملازمت دے دی، سیکورٹی افسر بن گیا. 16 جنوری وہ ایک ایسا دن ہے جو کبھی نہیں بھولے گا اس بھارت کے اس علاقے کے رہنے والے، جہاں کا یہاں یہ رہتے تھے. آج کل تو وہاں ایک باقاعدہ میلے کا سما ہے، عجیب سا صورتحال ہے. یہ 16 تاریخ کو صبح فون کرتی ہے اپنے والدین کو میکے میں، اور فون کرنے کے بعد ان سے حال چال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ویسے روٹین میں 2-3 مرتبہ فون کرتی تھی. دوپہر کو وہ فون کرتے ہیں، اس کا فون نہیں آتا، وہ گھر والے فون کرتے ہیں، اس کی والدہ اس کے والد بات کرتے ہیں، پھر شام کرتے ہیں، پھر بات نہیں ہوئی. 2 دفعہ اس کا سوئچ آف ملا. جب موبائل سوئچ آف ملا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں. ایک دن پہلے ایک تہوار گزرا ہے، بڑا معروف تہوار تھا، پونگل ایسا تہوار ہے جو 14 جنوری کو پورے بھارت میں منایا جاتا ہے. پورے بھارت میں نا یہ تہوار ایک دن کا ہوتا ہے 14 جنوری کو. لیکن یہ اصل میں تہوار جو ہے نا تامل قوم جو ہے ان کا ہے، لیکن یہ جس مقام پہ اس کے والدین رہتے ہیں نا وہاں یہ تہوار 4 سے 6-7 دن منایا جاتا ہے، اور وہ 17 جنوری تک جاری رہتا ہے. تو یہ گھر والے یہ سمجھے کہ شاید تہوار میں بزی ہو گئے، لیکن تہوار کا ایک جو خاصیت ہے نا، روایت چلی آ رہی ہے بھارت میں کہ یہ بڑا تہوار ہے تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. یہ تہوار اس لیے منایا جاتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. مطلب بہویں میکے آ جاتی ہیں، جو بچے گھر سے باہر ملازمت کر رہے ہیں وہ چھٹی لے کے، چھٹی ہوتی ہے، قومی تہوار ہے تو قومی تعطیل ہوتی ہے، یہ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. جو ویسے کوئی باہر گیا ہوتا ہے تو وہ اپنا سفر، اپنا کاروبار سب چھوڑ کے واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں. یہ گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ بنیاد ہے اس سارے ایپیسوڈ کی جو یہ اس کے ساتھ بیتا ہے، اس خاتون خانہ کے ساتھ. بٹ صاحب یہ 16 تاریخ کو گھر والے تلاش کرتے ہیں، 2 دن 3 دن فون کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. یہ اپنے داماد کو فون کرتے ہیں. اچھا 17 تاریخ کو اسے کہتے ہیں وہ کہاں ہے تیری بیگم؟ انہوں نے کہا بیگم تو غصہ کر کے کل چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ انہوں نے غصہ کیا. ٹھیک ہے آ جائے گی، روٹین میں لیتے. 18 آ جاتی ہے. 18 تاریخ کی شام کو انہیں تشویش ہوتی ہے، پھر فون کرتے ہیں، کوئی جواب معقول نہیں ملتا. ماں باپ اس بچی کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ یہ بڑا ایزی لے رہا ہے اور ہمیں بتا نہیں رہا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. بچی جو ہے اس کے حوالے سے وہ پریشان ہے. وہ آ جاتے ہیں حیدرآباد جہاں یہ رہ رہا ہوتا ہے. حیدرآباد آتے ہیں اور حیدرآباد اسٹیشن پہ اتر کے وہ اس کے گھر جاتے ہیں، اپنے داماد کے، اپنی بیٹی کے. تو داماد نارمل ہے گھر میں. وہ گھر آ کے پوچھتے ہیں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں. انہیں کہاں گئی بھائی؟ انہوں نے کہا بچے نے کہا خالہ کے گھر ہے، خالہ بھی حیدرآباد میں رہ رہی ہے. جو یہ خاتون خانہ ہے اس کی بہن بھی بڑی وہیں رہتی تھی. انہوں نے کہا وہ تو تہوار کے دن وہاں چلے گئے تھے. انہوں نے کہا اوکے. یہ وہاں سے ان ماں باپ، بیٹی کے بچی کے ماں باپ اپنے داماد کو لے کے اسی گرو مورتی کو ساتھ لے کے تھانہ حیدرآباد جاتے ہیں. تھانہ حیدرآباد میں اطلاع کرتے ہیں کہ ہماری بچی گم گئی. کہاں؟ انہیں گھر سے گئی ہے پتہ نہیں چلا. گھر تلاش کریں، تلاش کیا. وہ ایک گمشدگی کی رپٹ لکھ لیتے ہیں روز نامچے میں، تلاش گمشدہ.
ایک رپٹ لکھ لیتے, رپورٹ, سارٹ آف رپورٹ, ایف آئی آر نہیں ہے, رپورٹ ہے. وہ رپورٹ لکھتے ہیں پولیس والے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی تلاش کریں, ہم بھی کرتے ہیں, روٹین میں گزر جاتے ہیں. یہ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن گزر جاتے ہیں. 22 تاریخ کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اتنے دن سے نہیں ملی. تو گھر والے پھر کہتے ہیں پولیس والوں کو, حیدرآباد والوں کو, بھائی تلاش کرو ہماری بچی کہاں گئی, اور یہ کہاں. انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں. 22 تاریخ کو پہلی بار پولیس والے وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیج لیتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہے اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس گمشدہ خاتون خانہ جو ہے وینکٹا مادھوی کی تلاش میں پولیس پہلی مرتبہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور گرد و نواح کی ایک پوری سی سی ٹی وی فوٹیج کی ڈاکومنٹری تیار کرتی ہے. اچھا, اب تک انہیں لگتا ہے کہ وہ گمشدہ ہے, قتل کا کوئی شبہ نہیں ہے؟ قتل کا کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی شائبہ تک نہیں ہے. ابھی تو والدین نے کہا کہ ہماری بچی چلی گئی, ساتھ میاں ان کے ساتھ جا کے خود کہتا ہے کہ میری بیوی گھر میں نہیں ہے. تو وہ مادھوی کی تلاش میں پولیس نکلتی ہے اور 6 دن تک سرد موری کا مظاہرہ کر کے, غیر سنجیدگی شو کر کے, پہلی بار 22 تاریخ کی صبح 8-9 بجے سی سی ٹی وی فوٹیجز لگائی جاتی ہیں. ان فوٹیجز کے مطابق خاتون دن کے اجالے میں ایک فوٹیج میں گھر سے باہر آتی ہے. اور یہ 16 جنوری کی ہے. یہ 16 جنوری کی فوٹیجز جو ملتی ہیں ان میں ایک دفعہ وہ باہر آئی گھر سے, دوبارہ چلی گئی, لیکن بعد میں وہ کیمرے یہ دکھانے سے قاصر ہیں کہ وہ مادھوی کہاں گئی. وہ شک و شبہ کریٹ ہوتا ہے, مشکوک حالات لگتے ہیں, پھر اس کے بعد دکھائی نہیں دیتی دوبارہ. 16 تاریخ کی فوٹیج ملتی ہے, 17 دیکھتے ہیں, 18 دیکھتے ہیں, 22 تاریخ تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں نظر نہیں آ رہی. پولیس واپس آ جاتی ہے, والدین گھر واپس چلے جاتے ہیں. 6 دن کی تگ و دو جو ہے اس میں شک کا فائدہ دے کر اس خاوند کو, جس کا نام گرو مورتی ہے, وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. 22 تاریخ کو جب وہ 4-5-6 دن گزر گئے تو پولیس پہ پریشر تو پڑتا ہے والدین کی طرف سے کہ ہماری بچی گم ہے. پولیس یہ دیکھتی ہے کہ ہم نے 6 روز میں مختلف طرز کے بیانات دیکھے ہیں, ادھر ادھر دیکھا ہے, اس کا پراپر بیان لینا چاہیے. اچھا. وہ فون کرتی ہے, سمن کرتی ہے, اس کو طلب کرتی ہے کہ تھانے آؤ. ٹھیک ہے. یہ کسی نہ کسی طرح مورتی تھانے آ جاتا ہے. مورتی تھانے آتا ہے, اسے بیان لیتے ہیں 1-2-3 دفعہ. یہ بیان اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے یہ نفسیاتی طور پہ پولیس دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے بیان کیا ہیں. اچھا. یہ جو بیان لیتی ہے, اس سے پہلا بیان جو اس نے گمشدگی کے وقت لکھایا تھا, درمیان میں 2 دفعہ پولیس نے پوچھا, پھر گھر جا کے پوچھا, محلے داروں سے پوچھا, یہ آخری بیان تھا جو 22 تاریخ کی شام کو پولیس نے ریکارڈ کیا. اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو پولیس کے تفتیشی ماہرین تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے بیان میں تضاد بیانی پائی جاتی ہے. اچھا, یہ ہوتی کیسے ہے؟ تھوڑی ایگزامپل کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ کیا الفاظ ہوتے ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فرض کرے پولیس نے سوال پوچھا کہ یار 16 تاریخ کو تمہاری بیگم کہاں نکلی تھی. اس نے پہلے بیان میں کہا, مورتی نے, کہ وہ 12:15 بجے نکلی تھی. اس نے کہا پھر واپس کتنے بجے آئی؟ 15 منٹ بعد آ گئی, 12:30 واپس آ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب 3-4 دن بعد انہوں نے پوچھا یار یہ کب نکلی تھی تمہاری بیگم؟ اب بیگم کا سیریس معاملہ ہے نا, بیوی ہے بھائی, بچے باہر گئے ہوئے ہیں, بیوی گھر میں ہے اور اس کے ٹائمنگ تو بدل نہیں سکتے. تو اس نے 12:15 کی بجائے کہا اراؤنڈ 12. اچھا, واپس کتنے بجے آئی؟ کوئی 12:15. پولیس نے کہا ایک نقطہ تو غلط ہے, اتنی جلدی بندہ بھول نہیں سکتا اپنی بیوی جس کو ہم گمشدہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ گھر سے گم ہوئی ہے اور یہ سنجیدگی سے میاں اس کا تلاش کرنا چاہتا ہے تو کم از کم بیان تو صحیح دے. ایک سوال پوچھا. دوسرا پوچھا یا جب وہ گئی تھی تو اسے کپڑے کون سے پہنے تھے؟ اس نے کہا جی کریم کلر کا سوٹ تھا. اس نے کہا ہاتھ میں کوئی بیگ تھا؟ ہاں شاید بیگ میں. پھر کوئی 2 دن بعد 22 تاریخ کو پھر پوچھا, ہفتے بعد, 6 دن بعد, یار وہ بیگ لے گئی تھی؟ ہاں بیگ لے گئی تھی, اس میں زیورات بھی تھے اور جو سوٹ تھا وہ بلیک کلر کا تھا جو پہن کے گئی ہے. انہوں نے کہا چپل پہنی ہوئی تھی؟ ہاں کوئی شوز پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا پہلے بیان میں کچھ کہہ رہا ہے, اب کچھ کہہ رہا ہے. یہ پولیس جان بوجھ کے اس طرح کا ٹیسٹ جس سے آدمی تھوڑا سا بکھر جائے, ڈیٹریک ہو جائے, یہ پولیس اس کو ڈیٹریک کرنے کی خاطر اس طرح کے بیان لیے, گھما پھرا کے سوال کیے گئے.
وہ اپنی ایک دفعہ کچھ بیان دے جو جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں مثل مشہور ہے، برصغیر کی مثل ہے کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ تھڑک جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے. سلپ ہو جاتا ہے. جب یہ سلپ ہوا تو 22 تاریخ کی شام کو جب پولیس نے CCTV فوٹیج لی تھی، اس کی رات پولیس کو اس پہ شک گزرنے لگا. اچھا، وہ کہتے ہیں جو CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا اس کی پوزیشن ایسی تھی جس کی وجہ سے ڈاؤٹ مل رہا تھا پولیس کو کہ یہ گھر سے نکلی ہے یا گھر سے نہیں نکلی. اگر نکلی ہے تو وہ سامنے آ نہیں رہا. دیکھیں یہ اس کیمرے کا رخ جو ہے نا، جس TV کی فوٹیج ہے ان کے گھر کے سامنے سے، اس کے گھر کے سامنے سے فوٹیج جو ہے نا، وہ کیمرے کا رخ اس طرح کا ہے کہ اس نے ایک دفعہ جاتے دکھایا، ایک دفعہ آتے دکھایا، دوبارہ کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. اسی وجہ سے پولیس نے، جو اصل بات یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا وہ ملزم کو ہی جاتا ہے، انہوں نے اس کا فائدہ شک کا اسے ہی دیا تھا. اس وجہ سے فوری طور پہ اس کی ملزم ہونے کی جو حیثیت تھی اس کو رولڈ آؤٹ کر دیا تھا پہلی دفعہ. لیکن 22 تاریخ کو پولیس نے کہا کہ یہ معاملہ سیریس ہو گیا ہے، 6 روز سے وہ آئی نہیں واپس. پہلے تو لائٹلی لیا تھا نا، غیر سنجیدہ کام تھا. پہلے دن تفتیش باقاعدہ شروع ہوئی اور CCTV فوٹیج آئی ہے اور اس کے بیانات پہ زور دیا، فوکس دیا گیا اور یہ سمجھ گئی پولیس کہ یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، جھوٹ بول رہا ہے. پھر پولیس نے پہلے جو زبانی کلامی کیا تھا پھر اسے لٹکا دیا، الٹا دیا، لٹا دیا، جو مرضی کہیں. پولیس نے 3rd ڈگری میتھڈ استعمال کیا. اس نے کہا کہ اب ہمیں شک ہے. جب تک وہ مشکوک نہیں تھا پولیس اس کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتی رہی، ایک شریف قانون پسند شہری سمجھتی رہی. جب شک گزرا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور دال میں کچھ کالا ہے تو انہوں نے فوری طور پہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو روایتی پنجاب پولیس کا سلوک ہے. اچھا، یہ آسانی سے مان گیا چھترول کے بعد؟ یہ آسانی سے نہیں مان رہا تھا. پولیس نے جب اس کے ساتھ پولیس والا طریقہ اپنایا، پولیس والے طریقے میں اس نے کہا جی اب ٹھہر جائیں، میں آپ کو ساری کہانی بتاتا ہوں. بس پولیس نے کہا کہ ہم یہیں تجھے لانا چاہتے تھے، اب اگر بتا دے گا تو اسی میں تیری خیر ہے، وگرنہ اس طریقہ جاری رہے گا. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا. اس نے پولیس کے ظاہر ہے ایک اینڈ سٹیج ہوتی ہے، اینڈ سٹیج پہ جا کے ہر بڑے سے بڑا ملزم بریک ہو جاتا ہے. جب پولیس نے ابھی ایک پہلا ہی حربہ استعمال کیا تھا، پہلے حربے کے بعد اس نے اگلنا شروع کیا. اس نے کہا جی کہ میں ساری بات بتا دوں گا لیکن اس کے لیے میرے ساتھ آپ کو گھر چلنا ہوگا. اچھا. پولیس والوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، چل گھر. یہ ان کو اپنے گھر لے آتا ہے جائے وقوع پر، بڑے آرام سے، بڑے تحمل کے ساتھ اور بالکل بااعتماد طریقے سے تالا کھولتا ہے خود اپنی چابی سے، اپنے ہاتھ سے، جو اس کے پاس تھی چابی گھر کی. تالا کھولتا ہے اور پولیس کو سیدھے کہتا یہ ہے کہ آپ پہلے میرے ساتھ کچن میں چلیں. کچن میں چلے جاتا ہے. جب کچن میں جاتی ہے پولیس تو پولیس حیران ہے، کچن میں تو کوئی نام و نشان نہیں، کوئی ٹھیک ٹھاک برتن پڑے. اشارہ کرتا ہے وہ کہ یہ کوکر دیکھیں. کوکر؟ ہاں کوکر ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ کھولتے ہیں کوکر. کوکر ٹھیک ہے. اس نے کہا جو میری بیوی مادھوی وہ اس کوکر سے ہو کے گزری ہے. کیا؟ پولیس والے یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اس کا دماغ ہل گیا، دماغ چل گیا ہے اس کا، کوکر سے ہو کے گزری ہے. میں نے کہا کیا کوکر پھٹا ہے، بلاسٹ ہوا ہے؟ نے کہا نہیں اس کوکر سے ہو کے گزری ہے. نے کہا کوکر سے گزری ہے، کیا کر رہے ہو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ پہلے میرے ساتھ باتھ روم میں چلیں. پہلے اس کو پولیس نے کہا شاید ہمیں کھلا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، آئی واش ہے. پولیس یہ سمجھ رہی ہے پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، جان کے ہمیں بہکانا چاہ رہا ہے. وہ بہکاوے میں نہیں آئی. اس نے کہا آپ کو کوکر سمجھنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ واش روم میں. سامنے واش روم تھا بیڈ روم کے ساتھ، وہاں لے گیا. واش روم میں پولیس نے ساری طرف دیکھا، کوئی خون کا نشان، کوئی چیٹا، کوئی مسئلہ کچھ نہیں. اس نے کہا میری جو بیوی ہے مادھوی وہ کوکر میں جانے سے پہلے یہاں سے گزری ہے. کوکر میں جانے سے پہلے یہاں سے گزری ہے. انہوں نے کہا دوسرا ایک مومل جملہ، پہلے کوکر والی بات ہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب واش روم سے وہ گزری ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا صحیح بکواس کرو، 1-2 تھپڑ بھی لگا دیے ہوں گے جو بھی ہوا. اس نے کہا نہیں یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کو جہاں میں لے کے جاؤں گا وہ ایک جھیل ہے. اس واش روم سے کوکر تک گئی، کوکر سے جھیل تک گئی. جلے لگودا ایک لیک ہے
وہ وہاں سے پولیس والوں کو جھیل پہ لے گیا. پولیس والوں نے کہا جی یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اب آپ کو پوری کہانی سناؤں گا, پہلے اس جھیل کے درمیان میں دیکھیں, بالکل سینٹر آف دا لیک. وہ جھیل, ان کا ٹھیک ہے. اس نے کہا جھیل کے درمیان دیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا جی کہ بات وہی ہے, پہلے میرے گھر کا واش روم, میری بیوی وہاں سے گزری, پھر کچن, اس کا پریشر کوکر کے بعد یہاں تک کا سفر ہے, جھیل تک کا. اس نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ پولیس والوں نے پھر استعمال کیا طریقہ اپنا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو یہ بات ساری سمجھ آ جائے گی, میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. ابھی ابتدائی بیان ہے, پوری کہانی شروع نہیں ہوئی. کہانی شروع کرتا ہوں, میں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا واش روم میں, پلان بنایا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں قتل ثابت ہو جائے, تو اس کے ٹکڑے کیے, پھر کوکر میں ڈالے, گلائے, فلاں کیا, یہ سارا کچھ ہے. پولیس والے کہتے ہیں واپس چلو گھر. پولیس والے اس کو اس جھیل سے گھر پہ لے آتے ہیں. یہ صرف اتنا ابتدائی بیان دیتا ہے کہ میں نے اس کے جو شاپر میں ڈال کے اس کو گلانے کے بعد بالکل سینٹر آف جھیل پھینکا ہے تاکہ کناروں پہ آ کے لگ نہ جائے وہ, اور یہ کہیں میرا قتل ثابت نہ ہو جائے, پکڑے نہ جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گھر واپس لاتے ہیں. گھر واپس لا کے وہ اس کی فل ڈریس ریہرسل کرتے ہیں. فل ڈریس ریہرسل کرتے, اس کا بتا کیسے کیا. اس کیس میں وجہ قتل کیا بنی؟ بٹ صاحب یہ کہانی اتنی دردناک ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے, بظاہر یہ ہے لیکن میں اس سے تھوڑا ڈفر بھی کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جس دن 14 جنوری کو پونگل تھا, اور میں نے عرض کیا ناظرین کے لیے کہ پونگل وہ تہوار ہے جس پہ بہویں اپنے میکے آتی ہیں. ہر ایک بہنیں موجود ہیں, شادی شدہ بہنیں جن کی ہیں, وہ اپنے گھروں میں آ جائیں گی اپنے والدین کے میکے میں. اس نے مجھے کہا میں نے وہاں جانا ہے. پولیس نے پوری کہانی اب سنی. اس نے کہا جی میں نے اپنے والدین کے پاس جانا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہیں رہو, ضد نہ کرو. اس نے کہا بچوں کو بھی لے, اس نے کہا بچوں کو ہم خالہ گھر بھیج دیتے ہیں. اب یہ اس کا ابتدائی بیان ہے, میں اسے ڈفر کر رہا ہوں, میرا اختلاف ہے اس سے, میں بتاتا ہوں آپ کو بھی, اور میری اطلاعات اور ریسرچ بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کا خالہ کے گھر بھیج دو, بچوں کو خالہ گھر بھیج دیا. اب میں اور مادھوی دو ہی گھر میں, میاں بیوی. یہ جوڑا, وہ کہتا ہے کہ میں نے جب منع کیا اس نے ضد کی, ضد سے بعد اختلاف تک پہنچے, اختلاف سے تکرار شروع ہوا, تو تکرار کے بعد ہاتھا پائی پہ آ گئے. شروع ہو گئے. جب فزیکل ہوئے ہمیں, تو اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا, میں نے مارا. اچانک میرا اس کے گلے پہ ہاتھ گیا, تو میں نے غصے میں آ کے اس کو دبوچا, اور جب دبوچا اس کی آنکھیں باہر آئیں, میں نے دونوں ہاتھوں سے دبوچ دیا. جب دبوچا تو اس کا دم نکل گیا. مقصد تھا اس کا قتل کرنا یا غلطی سے ہو گیا؟ غصے میں اس نے گلے پر ہاتھ ڈالا اور وہ دبایا گیا. بٹ صاحب یہ ہر ہوشیار ملزم جو ہے نا, بہت ہی چالاک قاتل جو ہوتا ہے, وہ یہ ڈیفنس کریٹ کرتا ہے اپنا کہ مجھ سے غصے میں قتل ہو گیا, غصے میں طلاق دے دی گئی, کوئی غصہ نہیں, کوئی عدم برداشت نہیں. 100% میں یہ سمجھتا ہوں 2 پوائنٹ اب تک کہ اس کے تضاد بیانی کو ثابت کرنے کے لیے پولیس نے بھی اس لیے ایکشن لیا ہے. تضاد بیانی یہ, اس نے بچوں کو پلاننگ کے تحت بھیجا اپنی سالی کے گھر, پہلی بات. دوسری بات ہے جب بھیج دیا تو انہوں نے کہا جی اب آئی وٹنس بھی کوئی نہیں ہے, تو مارنے کا یہ فیصلہ کر چکا تھا. فوجی جو ہے نا, عام جو حص ہوتی ہے آدمی کی اس سے 1-2 زیادہ ہوتی ہے فوجی کی. فوجیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں معاملات میں, اور سمجھ بوجھ, دانش, عقل زیادہ رکھتے ہیں. تو اس نے میرے خیال میں, میرے تجزیے کے مطابق, جان بوجھ کر اس کو, یہ کہہ رہا ہے نا, تو ایویڈنس ایسی نہیں نا ابھی تک موجود, اس نے اس کو, میرا اندازہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے لڑائی نہیں ہوئی, یہ بیڈ پہ لٹا کے, زمین پہ لٹا کے اس نے اوپر چڑھ کے اور گلا دبایا ہے. ایک اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نشہ ور شے دی ہو, عین ممکن ہے. اس نے جو ایویڈنس ختم کی نا ہر طرح کی, یہ ٹکڑے والی بات آپ سوال کر رہے ہیں, یہ جو ایویڈنس ختم کرنے کا واقعہ ہے یہ تھوڑا اگلی سٹیج پہ ہے, لیکن یہ بھی سمجھ لیں یہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ ہر طرح کا نام و نشان مٹ جائے, شناخت ختم ہو جائے, مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے, شہادت پیش نہ ہو. کئی مراحل ہیں. اس کے بعد یہ کہانی سنا رہا ہے پولیس کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے مورتی کہ میں نے, جب وہ مر گئی تو میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا
کہ میں اس کی لاش ٹھکانے کہاں لے جاؤں, کیسے لگاؤں, کہاں لے کے جاؤں, کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اگر میں اس خاتون کی لاش اٹھا کے اتنی بڑی باہر لے کے جاؤں گا تو ہر شخص دیکھے گا اور میں فوراً پکڑا جاؤں گا. کہتا میں نے اس کو وہیں جہاں یہ سکفل ہوا, جھگڑا ہوا, جہاں قتل کیا, اسی مقتل میں لاش کو چھوڑ دیا, اور سوچ بچار میں پڑ گیا کہ اس کا کیا کروں. اب تھا فوجی ذہن کا, واقعات دیکھے ہوں گے. کہتا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لاش کے ٹکڑے کر کے نہر میں بہا دیا جائے, لیک میں, جھیل جو قریب ہے وہاں ڈال دیا جائے. کہتا اور بھی تراکیب سوچیں, لیکن سب سے اچھی ترکیب یہ تھی کہ میں نے, آپ دیکھیں سفاکی کی انتہا کیسی ہے, سب سے اچھی ترکیب یہ نکلی کہ میں نے اسے کہا جی کہ اس کے پہلے ٹکڑے کروں. آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, گردن جو ہے دبا دی گئی ہے, لاش گھسیٹ کے واش روم میں لے گیا. واش روم میں لے جانے کے بعد آپ دیکھیں 16 سے 16, 17, 18 لاش کے ٹکڑے کرتا ہے, ٹکڑے کر کے شاپر میں ڈالتا. یہ خود کہہ رہا ہے کہ شاپر میں ڈال کے میں کچن میں جاتا, اور میں نے یہ کہا کہ اس کو اگر میں رکھ دوں گا ڈال کے شاپروں میں تو سمیل آ جائے گی, محلے میں بدبو پھیلے گی, تو پتہ لگ جائے گا, راز کھل جائے گا. تو اس کو میں گلا دوں. گلاؤں کس طرح؟ کوکر میں رکھوں, پریشر کوکر میں, بڑا پریشر کوکر تھا, کافی بڑا ہے, آپ نے دیکھی ہو تصویر اگر. انہوں نے کہا جی کہ میں نے گوشت گلا دیا, بالکل نرم ہو گیا, شاپروں میں رکھ لیا. اب سب سے بڑا مسئلہ جو اس کے سامنے تھا, جو درپیش مسئلہ اہم ترین تھا, کہ ہڈیوں کا کیا جائے. کیا کیا اس نے پھر؟ اب اس نے جب ہڈیوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا تو اس نے ایک عجیب ترکیب, دیکھیں انسانی ذہن کہاں تک جاتا ہے, اور جرائم کی دنیا میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ اس کو جس قدر مرضی انداز سے ملٹی پلائی کریں, انسانی ذہن کی رسائی اس سے بھی اوپر ہے. یہ سوچتا یہ ہے کہ ہڈیوں کو گلانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے. وہ خیر اس کو گرائنڈ کرتا ہے, گرائنڈ کر کے اس کا صفوف بنا لیتا ہے. صفوف جس طرح آپ سمجھیں کہ گلایا پہلے گوشت کو یخنی اور سوپ کی طرح, اسی طرح اس کو جو ہے نا گرائنڈ کر لیا, پاؤڈر بنا دیا, پاؤڈر بنا کے جو ہے اس کو پھر شاپر میں ڈالا. اب یہ کہانی پولیس کو سنا رہا ہے اور پولیس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تفتیشی افسران جو ہے, ایک تفتیشی وہ زارو قطار روتا رہا, وہ کہتا ہے, اس کا بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کہ مجھ سے تو سنا ہی نہیں گیا, رہا نہیں گیا کہ کوئی شخص کسی اپنے اتنے سخت گہرے دشمن کے ساتھ بھی کرنا چاہے تب بھی نہیں یہ کر سکتا. کوئی کسی جانور کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا جو اس نے کیا. جانور کے ساتھ بھی, جانور کو بھی اگر آپ یوم قربان پہ, عید الاضحیٰ پہ قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں, اس کے لیے بھی اس کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے, اس کو ذبح کرنے سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو جو سلیقہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ تفتیشی یہ کہتا ہے اپنے بیان میں کہ میں نے اس سے بڑی سفاکی اور ظلم نہیں دیکھا کہ جس شخص نے 12-13 سال اپنی شریکہ سفر کے ساتھ گزارے ہوں, 2 بچوں کو جنم دیا ہو اس نے آپ کے, آپ ہنسی خوشی گھر میں زندگی بسر کر رہے ہوں, لیکن ظلم یہ کیا کہ اس کا صفوف ہڈیوں کا بھی شاپر میں ڈالا. اور پھر یہ ظالم کہتا ہے مورتی کہ میں شاپر 2-2, 3-3 کر کے, جس طرح بندہ گھر میں سبزی لے کے جا رہا ہے, کچھ لے کے آ رہا ہے, اس کو پھینکنے جا رہا ہے کوڑا, اس طرح جھیل کی طرف گیا اور جھیل کی سینٹر میں جا کے میں نے 9 شاپر پھینکے. اچھا, کہتے ہیں یہ 3 دن تک یہ کام کرتا رہا. 16, 17, 18 جنوری 2025 اس نے 3 دن میں اس کے سارے معاملات جو ہیں, وہ کہتا ہے میں نے شاپر بالکل درمیان میں پھینکے. اب اس دوران ایک اور بات سنیں, پولیس نے اس کے بیانات کی تصدیق کے لیے 4 مختلف مراحل اپنائے. ان میں سے ایک تھا کہ سب سے پہلے اس جھیل میں سے, جھیل بڑی مشہور ہے حیدرآباد کی, وہاں سے اس ٹکڑے برآمد کیے جائیں. ملے اس وقت تک جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک پیس بھی نہیں ملا. پانی فلو میں تیزی سے جا رہا ہے جھیل کا, اور وہ کہاں سے کہاں لے گیا. 16 تاریخ کی صبح کا واقعہ, 18 جنوری کو بھائے گئے, 22 تاریخ کو تلاش شروع کی پولیس نے رات میں. 18 کا دن تھا جب بھائے, 22 تاریخ کی رات یعنی 5واں دن کی شام تک ایک ٹکڑا نہیں ملا. 23 تاریخ کو ایک ٹکڑا نہیں ملا. 24 تاریخ تک سائفن کریٹ کی گئی. سائفن کہتے ہیں پانی کے آگے رکاوٹ کھڑی کرنا تاکہ وہ ٹکڑے رک جائیں. لیکن وہ 18 سے 22 تک آلموسٹ 5 دن گزر گئے, وہ ٹکڑوں کا نام و نشان نہیں تھا.
قتل کا سب سے اہم ثبوت پولیس کو میسر نہیں آیا. اچھا گھر پہ اس نے ٹکڑے کیے, ان کو ابالا, گھر سے کوئی ثبوت نہیں ملے؟ بٹ صاحب پولیس نے 3-4 تفتیشی ٹیمیں, فورینزک ایکسپرٹس, ان کو بلایا. گھر میں خون کا ایک تپ کا قطرہ, نشان کچھ نہیں ملا. فورینزک ایکسپرٹس نے قبضے میں کیا لیا؟ پریشر کوکر, نل کے وہ کچن کے 3-4 اور چیزیں. ابھی تک اس جھیل میں سے شاپر کا ٹکڑا بھی نہیں ملا کہ شاید شاپر پہ کوئی نشان, بول تو پانی میں چلے گئے, نشان کہاں آئیں گے؟ دیوار پہ کوئی دھبا, دامن پہ کوئی, آپ ذرا غور سے سنیے گا یہ شعر بھارتی شاعر کا ہے, دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ قتل نہیں ہوا, یہ کرامات کی ہے جو اس نے, جس کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا. اور یہ ثبوت جو ہے پولیس مسلسل, آج 3 روز گزر گئے ہماری ریکارڈنگ تک, پولیس مسلسل جو ہے تیسرے روز تک ان شواہد کی تلاش کر رہی ہے. نہ کسی جگہ کوئی کسی قسم کا دھبا, داغ, چھینٹ ملی, آلہ قتل نہیں ملا. فقط اس کا ایک بیان ہے, اقبالی بیان, جو پولیس کے روبرو ہے. اسے دفعہ 161 کا بیان میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ناظرین کو یاد ہوگا, جس کی قانون کی نظر میں کوئی وقت, کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ عدالت میں جائے گا, اس سے مکر جائے گا. ایک دوسرا, اس قتل کا ایک اور پہلو سن لیں. کیا؟ ابھی تک اقبالی بیان میں نے آپ کو بتا دیا, وہ صرف بیان ہے 161 کا, ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی. اچھا ایسے کیسز میں ہوتا کیا ہے جہاں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا؟ بٹ صاحب لاہور میں ایک شخص نے ایک میڈیا ہاؤس میں جا کر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے 100 بچے قتل کیے. اچھا. اور یہ کہا کہ داتا دربار سے, مزار داتا صاحب سے گم ہونے والے سارے بچے میں نے اغوا کیے, ان کو میں نے قتل کیا, ذبح کیا. اگلے روز کے سارے اخبارات, الیکٹرانک چینل تو ایک ہی تھا, ان کی زینت یہ خبر بنی, 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال گرفتار, 100 سے زائد بچوں کے قتل کا اعتراف جرم, اقبال جرم چھپ گیا اخبارات, ٹی وی بھی 1-2 چینل نے انٹرویو کر لیا. تفتیش CIA کے پاس گئی. چودھری مسعود عزیز بڑے نامور تفتیشی افسر, احمد خان چدر کے ساتھ DSP تھے, بعد میں SP CIA, انہوں نے تفتیش کی. کیا ملا؟ کچھ نہیں. ملزم نے اپنے بیان, پہلا بیان کیا, میں نے 100 بچے قتل کیے. پولیس نے تفتیش کی, 100 میں سے اگر 2% 2 کے لواحقین, 2 بچے جو گمشدہ تھے, ان کے لواحقین آتے اور تصویریں دکھا کے تصدیق کرتے کہ یار دیکھ تو نہیں یہ مارے, یہ اغوا کیے, کہاں سے کیے, کب کیے, بات ثابت ہوئی تھی. کوئی ایک والدین بھی نہیں آئے. اس نے کہا جی کہ اور ثبوت اکٹھا کرو. پولیس کے لیے بڑا مہمت تھا, یہ اقبالی بیان موجود ہے. اچھا, اس اقبالی بیان نے CIA اسٹاف لاہور نے ایک عقل مندی کی کہ بیان پولیس کے روبرو نہیں, عدالت کے روبرو بھی کرا دیا. 164 کا اسٹیٹمنٹ, اقبالی بیان کہاں, بیفور دی کورٹ, ایڈمیزیبل, کورٹ میں بیان ہو گیا, یہ بیان بھی ہو گیا, ٹرائل شروع ہو گیا. اب اس ملزم نے نیا پینترا بدل لیا. کیا؟ انہوں نے کہا یار وہ بچے کی 100 کی لاشیں ٹھکانے تم نے کیسے لگائیں, جو اس کا مسئلہ آیا, تم نے لاشیں ٹھکانے کیسے لگائیں. اس نے کہا میں نے ایک ڈرم خریدا شاہ عالم مارکیٹ سے. کہاں سے؟ شاہ عالم مارکیٹ سے. کس سے؟ اس نے کہا فلاں شخص, وہ دکان پہ گئے, انہوں نے کہا مجھے پتا, ہر روز لوگ ڈرم لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا بڑا ڈرم خریدا, میں نے وہاں سے 300 روپے کا 1.5 لیٹر, 200 روپے لیٹر, مجھے اب تک یاد ہے, 300 روپے کا 1.5 لیٹر ایک محلول لیا, تیزاب لیا, تیزاب ڈالا ڈرم میں, اسے پانی ڈالا, اور جو بچے کو لاتا پہلے اسے بدفعلی کا نشانہ بناتا, زیادتی کرتا اس بچے سے, اس کے بعد اس کو ذبح کرتا, سر تن سے جدا کرتا, بازولت کرتا, اور اس محلول میں ڈال دیتا. جب وہ محلول جو ہے اس میں گل جاتا تو ہم اس کو پھینک دیتا نالے میں, دریا میں. اس نے کہا, پولیس نے, جو آپ سوال کر رہے ہیں, پولیس نے کہا کہاں پھینکا؟ اس نے کہا کچھ تو میں نے داتا دربار کے سامنے ایک نالا ہے اس میں پھینکے محلول. اوکے, تو کچھ مال روڈ کی نہر میں. نے کہا اور
اس نے کہا جو نالا یتیم خانے کے آگے سے بہتا ہے کچھ وہاں سے وہ پکڑا دے وہیں بھیج دے. انہوں نے کہا جو علاقے میں جو نالا قریب تھا, جو ندی قریب تھی, جو کھالا قریب تھا, جو نہر قریب تھی, میں نے وہاں پھینک دیے. میں نے کہا اوکے. پولیس نے ان تمام مقامات کی تلاشی لی. اچھا, جائے وقوع بتایا جہاں پر یہ ساری واردات کی. اس نے جائے وقوع بتایا ایک کمرہ کرائے کا 500-700 روپے میں لیا تھا دربار کے گردنواں میں. ایک وہاں شہزاد ہوٹل ہے, اب بھی ہے. وہ شہزاد ہوٹل پہ کہتا لا کے بچوں کو پہلے میں چائے پلاتا تھا یا دودھ پلاتا تھا, ان کو ورگلاتا تھا, ان کو پان کھلاتا تھا نشاور, اس کے بعد میں ان کو لے آتا تھا, پھر اپنے مضمون مقاصد پورے کرتا تھا, بدفعلی کرتا تھا, جو بھی کرتا. انہوں نے کہا یہ سارے واقعات مل گئے, کڑیاں مل گئیں, جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے, اس کا ٹیسٹ ہوا, سارا کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن کسی مقتول کی لاش کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. جس ڈرم میں ڈال کے گلاتا تھا, جس طرح اس منحوس نے, مورتی نے گلایا پریشر کوکر میں ڈال کے اپنی بیوی کو, اس کے ٹکڑوں کو لاش کے, اسی طرح وہ کہتا ہے میں بچوں کو لاشیں گالتا تھا, ڈھالتا تھا, ساڑتا تھا, جو مرضی نام دے. وہ ڈرم نہیں ملا, وہ لاش نہیں ملی, ٹکڑے نہیں ملے, وہ کیمیکل نہیں ملا, خون کا ایک دھبا بھی نہیں ملا. خون کا ایک دھبا بھی نہیں ملا. میں نے کہا کہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, نہ دامن پہ کوئی داغ, کوئی نہیں تھا. پولیس کو کچھ نہیں ملا. آج تک نہ 100 مقتول بچے ملے, قاتل تو خیر چلا گیا دنیا سے, چھلانگ لگا کے فوت ہو گیا, خودکشی کر کے مر گیا. اس نے یہ کیوں کیا, کس طرح کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ کیا پولیس نے ایک فاتر العقل ذہنی معذور کو اپنے سارے گمشدہ بچے اور اغوا شدہ بچے تھے ان کے کیسز کو ٹھکانے لگانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا؟ اچھا, اس میں تو یہ بھی بات ہے نا, ہو سکتا ہے اس نے کیا ہی نہ ہو. عین ممکن ہے, غالب امکان اسی شے کا ہے کہ اس کو ایک کریکٹر کے طور پہ پیش کیا گیا اور ایک ابلاغی ادارے کے میڈیا ہاؤس کے دفتر میں بھجوا کر یہ مقصد حاصل کیا گیا. وہ مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس بعض اوقات جب اس پہ کیسز کی بھرمار ہوتی ہے نا, اس پہ مقدمات کے اندراج کی شرح بڑھ رہی ہوتی ہے, کرائم فگر بڑھ رہا ہوتا ہے, کرائم فگر کہتے ہیں اس کو, کرائم فگر بڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس کی شدت اور سنگینی کو کم کرنے کے لیے, اعلیٰ افسران کی نگاہوں میں اپنے نمبر بنانے کے لیے بعض تھانے دار, بعض ڈی ایس پی, بعض ایس پی بھی اس طرح کا کارروائی کا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. لیکن جس طرح جاوید اقبال کے قتل کو یکسو دیکھیں, جاوید اقبال نے جو قتل کیے تھے 100 سے زائد بچے تھے, ان کے مقدمات جو ہیں, جاوید اقبال کے قتل جو ہیں, ان کو اگر یکسو نہیں کیا گیا, صرف ایک وجہ تھی کہ کسی مقتول کا تو کچھ پتہ چلے. آج اگر اس مادوی کی لاش کا ایک بھی ٹکڑا نہ ملا, پولیس کو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مادوی کے جسم کا ٹکڑا ہے, انسانی خون ہے, اقبالی بیان سے جوڑ کر قدر مشترک بنا کر دیکھنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ایک ٹکڑے کی ہے, خون کی ہے, خون آلود کپڑوں کی. اچھا, ابھی تک سارے تذکرے ہو رہے ہیں, یہ تذکرہ نہیں ہوا جب مادوی کو اس نے قتل کیا مورتی نے, تو کون سے کپڑے اس نے پہنے تھے, ان پہ خون کے دھبے ہیں, کیا اس نے گلا دبانے کے بعد برہنہ کیا اس کو؟ اقبالی بیان میں تو بہت کچھ پوچھا جائے گا, سوال در جواب, جواب در سوال بہت سے آئیں گے. اس ساری صورتحال میں یہ کیس تشنگی کا شکار ہے. اب آپ یہ بات سنیں, بڑی اہم, والدین اگر یہ چاہیں کہ گمشدگی کی رپٹ کو قتل کی ایف آئی آر مقدمے میں تبدیل کیا جائے, کیسے ہوگی؟ گمشدگی کی رپٹ دفعہ 302 کے مقدمے میں تبدیل ہونے کے لیے ایویڈنس درکار ہے, اور وہ فورینزک ایکسپرٹ بتائے گا. وجہ قتل, بنیاد قتل, آلہ قتل محض اقبالی بیان نہیں ہو سکتا. اچھا, عدالت میں تو مورتی کہہ بھی سکتا ہے کہ پولیس نے چترول کی اور مجھ سے یہ بیان لے لیا. ایسا ہی ہوگا جب وکیل اس کا, یا سرکاری وکیل جو اس کو دیا جائے گا, جب وہ یہ کہے گا کہ جناب اس سے تو لیا ہی اس لیے گیا بیان کہ اس پہ تشدد اتنا کیا, 3rd ڈگری میتھڈ تھا. کل کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری کہانی پولیس کی بنائی ہوئی ہے. اب تک کا اقبالی بیان تو پولیس کی کہانی ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ پولیس کی زبانی اس
مین مورتی کی کہانی پولیس کی زبانی ہے نا. تو مورتی کا اقبالی بیان جو ہے اس سے پولیس یہ کہتی ہے کہ کڑیاں سے کڑیاں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, کڑیاں مل رہی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ بھی بات درست ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے, وہ تو وجود میں نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں یہاں. اب یہ کہتا ہے اقبالی بیان میں کہ میں نے اس خوف سے لاش ٹھکانے لگائی. اقبالی بیان میں کہہ رہا ہے کہ میں بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, محلے داروں کو, عزیزوں کو کیا کہوں گا. تو میں نے کہا کہ میں اس کا ہر طرح کا ثبوت مٹا دوں کہ کل کلاں یہ بات ہی سامنے نہ آئے کہ کس نے مارا تھا, کیسے مارا تھا. اس لیے میں نے یہ کام کیا. اس بیان کے بعد ایک ہنگامہ بپا ہوتا ہے پورے حیدرآباد میں. کس طرح؟ جیسے ہی یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ مورتی نے مادھوی کو جو ہے وہ اس طرح ذبح کر کے اور ٹکڑے بہا دیے, تو وہاں جتنا لوکل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی لیڈ سٹوری بن جاتی ہے, اور ہر جگہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اس جوڑے نے کس طرح نبھا کیا, زندگی کیسے گزاری, 2 بچوں کی پیدائش کے باوجود, ایک بیٹا ایک بیٹی, یہ نوبت کیوں آئی. یہ سوالیہ نشان ایک پہاڑ کی طرح ہر ایک کے سامنے کھڑا تھا. ایک طرف اخبارات نے یہ سوالیہ نشان چھوڑا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا عدالت میں, اس کیس کا کیا مورتی کو سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی, مادھوی کے ٹکڑے مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے, یہ عدالت میں کیس والدین کے حق میں ہوگا, اور اس سے پہلا کہ 302 کی ایف آئی آر کیسے تبدیل ہوگی. یہ ساری باتیں. اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ جو مقتل ہے, جائے قتل ہے, جائے وقوع ہے مورتی کا گھر, وہاں حیدرآباد کے کونے کونے سے لوگ آ جاتے ہیں. ہاں, دیکھنے آ رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا سنگین دل خراش واقعہ اور تماش بینی, لوگ تماشا دیکھنے آ گئے. گھر میں جانے کے لیے جیسے طواف نہیں کرتے کہ گھر کا طواف کیا جا رہا ہے, لوگوں نے اسے ایک عجیب طرح کا رنگ دیا کہ وہ کبھی باتھ روم میں جاتے ہیں. اب پولیس کو مجبوراً اس کو مقفل کرنا پڑا. جب 22 تاریخ کو یہ انرتھ ہوتا ہے کیس, 23 تاریخ کے اخبارات میں چھپتا ہے ایک روز قبل, تو اس وقت سے لے کے 24 گھنٹے تک رش لگا رہا, لوگوں کی آمد و رفت, اور وہاں لوگوں نے یہ تماشا دیکھا اس بات کا کہ مورتی نے کیسے ذبح کیا ہوگا. کوئی باورچی خانہ دیکھتا تھا, کوئی کچن کا مشاہدہ کرنے والے, وہاں سے پولیس وہ تو لے گئی کوکر اور سارا کچھ. اب کئی لوگ یہ بھی کہتے سنے کہ یار کوکر کہاں ہے, پولیس کو تفتیش میں رکاوٹ آئی. اچھا, ایسے میں تو جو جائے وقوع ہے اس سے تو شواہد مٹ سکتے ہیں. وہاں شواہد ہیں ہی نہیں بٹ صاحب. اس کی وجہ سن لیں کیا ہے. اس نے یہ بات کہی کہ میں نے سارا کام تنہا کیا, گھر کو تنہا صاف بھی کیا, سنوارا بھی. صفائی یہ کہ کوئی چھینٹ کوئی داغ نہ رہے, اور سنوارا کس طرح کہ جہاں جو چیز رکھی تھی اسی جگہ پہ رکھتی گئی. لحاف بیڈ کے اوپر, چادر بیڈ کے اوپر, صوفے پہ کشن اور غلاف, اور کچن کی ہر چیز اسی جگہ پر. اس نے برتن بھی دھوئے, کوکر تو دھویا, اس نے جو باقی برتن کو سنے ہوئے ہوں گے برتن وہاں کے, چائے کے کپ ہیں, پلیٹیں ہیں سالن کی, روٹی کا جو کچھ بھی تھا, وہ سارے کا سارا اس نے دھویا, سنوارا. گھر کو کہتا ہے کہ میں نے باقاعدہ اصل شیپ میں, اصل اس میں روپ میں لایا تاکہ شک نہ گزرے کسی کو مجھ پہ. اچھا, جو گرینڈر تھا, گرینڈر کے اندر جو پاؤڈر تھا اس سے تو ڈی این اے نکل سکتا ہے, پاؤڈر بھی نہیں ملا. کچھ بھی نہیں ملا, کوئی نام و نشان نہیں چھوڑا اس نے. لیکن ایک بات میں بٹ صاحب آپ کو بتاؤں, اس حصے میں پاکستان کے یا بھارت کے اس حصے میں, جب کبھی بیوی گم ہوتی ہے تو پہلا شک خاوند پہ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ 22 تاریخ کو پولیس نے جو اس پہ شک گزارا وہ 16 کو ہی گزر جانا چاہیے تھا. 17 کو اگر نہیں گزرا تو 18 کو جب اس کے والدین نے آگے کہا تو پولیس کو یہ شک اس پہ ہونا چاہیے تھا. تب اگر ایکشن ہوتا تو مل سکتے تھے ٹکڑے. یہ 6 دن کا وقفہ جو ہے اس نے اس کیس کے شواہد مٹا دیے. میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ جو لیاقت باغ کے باہر واقعہ تھا اس پہ میں نے تذکرہ کیا تھا, ناظرین کو یاد ہوگا 27 دسمبر والے شہادت پہ, یہ برسی جب تھی اس برسی میں نے کہا تھا کہ اس وقت کے آر پی او ڈی آئی جی
پنڈی، سعود عزیز، سید سعود عزیز اور خرم شہزاد ایس پی سٹی پنڈی، ان پہ یہ الزام عائد کیا استغاثہ نے کہ ان دونوں نے جی ٹی روڈ کو دھلوا دیا، شواہد ختم ہو گئے، جبکہ عدالت میں ان ملزمان پولیس والے گرفتار ہوئے تھے. ان کے وکیل بڑے نامور قانون دان تھے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس جگہ کو دھلوانا ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے ضروری تھا. مری روڈ پہ اس دور میں بہت رش ہوتا تھا، تو اب تو خیر انڈر پاس اور اوور ہیڈ بن گئے، اس وقت بڑا رش تھا، ٹریفک بڑی رینگتی تھی. انہوں نے کہا جی وہاں ضروری تھا، ٹریفک کھلوانے کے لیے اعلیٰ حکام کا حکم تھا، ڈی سی کمشنر نے کہا تھا، لیکن یہاں سے دھلوانے سے پہلے، بے نظیر کا مقتل دھلوانے سے پہلے ہم نے 137 موقع کی شہادتیں قلم بند کر لی ہیں، تصویریں لے لی گئی ہیں، تب یہ دھلوایا گیا ہے. لیکن اس واقعے میں کیا ہے، حیدرآباد کے اس گھر میں کوئی نشان نہیں، خون کا دھبا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کوئی شہادت کولیبریٹ ہو قتل کی. اچھا ویسے آپ کو یاد ہے پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر بیوی جو ہے اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے، 2011 کا یہ واقعہ ہے. یہ عجیب کہانی ہے. 2011 کا واقعہ آج جب ہم اس سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ریوائیول کر رہے ہیں، اثرنو اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب بھی میں کانپ رہا ہوں اس بات پہ. احمد نامی شخص، زینب اس کی بیوی، اس کو قتل کرتی ہے اپنے بھانجے ظہیر کے ساتھ مل کے، قتل کر کے ٹکڑے کرتی ہے، اس کو ابالتی ہے، بھونتی ہے، سالن بناتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہ سمجھے کہ گھر میں کوئی سمیل بھی آ سکتی ہے، سمساؤں کو پتہ لگ جائے گا. مالک مکان اوپر نیچے رہتے تھے، کرایہ دار تھے یہ، اور مالک مکان، انہوں نے کہا مالک مکان کو کہیں سمیل نہ جائے، تو وہ اس کو بھونتی ہے تاکہ باہر کیا خوشبو جائے گی، کچھ بن رہا ہے، پک رہا ہے کھانا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے وہ سمیل آتی رہتی ہے. مالک مکان یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ سمیل اتنی دیر سے کچھ جل تو نہیں رہا ان کے گھر میں، یہ پکانا کھانا تو ختم ہو گیا، یہ اتنی دیر تک شام تک تو سمیل ختم نہیں ہو رہی. وہ کھولتا ہے دروازہ، نیچے والا دروازہ گیٹ ہے، اندر جاتا ہے تو سمیل بڑھ جاتی ہے. سیڑھی چڑھتا ہے، اوپر منزل پہ رہتے ہیں، سیڑھی چڑھتا ہے مزید خوشبو آتی ہے. وہ کہتا ہے کیا ہے؟ تو یہ خاتون جو زینب ہے یہ معقول جواب نہیں دے سکتی. اس وقت اس کا بھانجا بھی گھر میں ظہیر ہے، موجود ہے. وہ 15 پہ اطلاع کرتا ہے، پولیس کو بتا دیتا ہے. اس دور میں کراچی کی شاہ فیصل کالونی متاثرہ علاقہ تھا قتل و غارت گری کا، لیکن یہ گھریلو معاملہ تھا. وہ اطلاع کرتا ہے کہ ان کے گھر سے کوئی عجیب سی سمیل آ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تھا کنکھیوں سے تو انسانی اعضاء کسی تشتری میں بوائل یا پکے ہوئے مجھے ہڈی ٹائپ لگی تھی، تو مجھے شک ہوا، اس لیے میں نے 15 پہ اطلاع کی. پولیس نے آ کے دیکھا، دونوں کو پکڑ لیا. جب دونوں کو پکڑا تو خاتون کو حوالے کیا خاتون ASI کے، اور نوجوان ظہیر جو دوسرے پولیس کے حوالے. انویسٹیگیشن کی خاتون، انویسٹیگیشن آفیسر خاتون جو تھی، اس نے اس سے پوچھا زینب سے کہ تم نے کیوں مارا خاوند کو، اور یہ کیوں جلایا، کھانا کیوں پکایا، اس کا بھونا کیوں اس کی لاش کو. انہوں نے کہا جی میں بہت تنگ تھی اس سے، یہ نشہ کرتا تھا، کماتا کچھ نہیں تھا، جو جس طرح کے پیسے ہوتے تھے وہ خرچ کرتا تھا اپنے نشے پہ، اور میرے سابق خاوند سے، اس کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹی تھی، اس پہ بری نگاہ رکھتا تھا، نظر رکھتا تھا بری، اسے اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہتا تھا. تو میں اسے منع کرتی رہی، اسے میں نے کئی بار کہا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ نشہ چھوڑ دے، نہیں باز آیا. ایک دن میرا بھانجا آیا، اور میرے بھانجے اور میں نے اسے یہ کہا کہ اگر، اس نے ڈانٹا اس لڑکی کو، اور اس لڑکی پہ دسترازی کی، سوتیلی بیٹی پہ دسترازی کی. جب احمد نے دسترازی کی تو میں نے اور میرے بھانجے، جو سب سے اہم مسئلہ ظہیر کیوں شامل ہوا، میں نے کہا میرے بھانجے نے بھی اسے کہا کہ بھائی آپ اچھا نہیں کر رہے، اور یہ آپ کی بیٹی ہے، بیٹیوں کی طرح ہے، اگر سوتیلی ہے تو پھر کیا. اس پہ اس نے پہلے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، بیٹی کو، سوتیلی بیٹی کو، پھر ظہیر پہ ہاتھ اٹھایا، کہتے مجھے بھی مارنے لگا. تشدد کی آواز باہر گئی تو ہم نے بہت توہین فیل کی، اور توہین فیل کر کے اس وقت تو معاملہ رفع دفع کر لیا ہم نے،
اور ہم اس کو لے کے سوتیلی بیٹی کو باہر نکل گئے. واپس آتے ہیں, یہ پھر نشے کے لت میں ہے. تو اس دوران کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کے معاملہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے, بات بگڑ گئی ہے, اور ہم اس کو جو ہے اب ٹھکانے لگائیں گے. تب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کیا جائے. میں نے اور اس نے پلان کیا, اور اس کو پہلے جو ہے نشہ آور چیز پلائی, کھانے میں مکس کر کے دی. وہ اس نے کھا لی, بے ہوش ہو گیا. ہم نے جو ہے نا اس کا ذبح کیا, اس کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے کیے اور پکایا اس لیے تاکہ کوئی سمیل نہ ٹکڑے چھوڑ جائیں. اور پھر فیصلہ کیا تھا کہ باہر پھینک کے اس کو نالے میں, ندی میں, نہر میں, اس سے جان چھڑوائیں گے. لیکن پکڑے گئے. لیکن قابو آ گئے. کیوں قابو آئے؟ اس مالک مکان کی وجہ سے جس نے ذہانت کا ثبوت دیا. اگر ہمسایہ وجیلنٹ ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی بات جو ہمسائے کی ہے اس کا دھیان کر رہا ہے کہ کوئی انٹوورڈ غیر معمولی واقعہ رونما ہو تو فوراً اس کی سمیل جو ہے کام کرے اور وہ متعلقہ اداروں کو اطلاع کر کے ان کو قابو کروا دے. اچھا, اکثر واقعات جو پاکستان میں دیکھیں یا ہم نے یو کے میں بھی دیکھے, جو سارا کا قتل ہے, جو نور مقدم کا قتل ہے, اس میں اگر جو ہمسائے تھے وہ وقت پہ ایکشن لیتے وہ قتل نہ ہوتے. اگر ہمسایہ نور مقدم جس گھر میں گئی تھی ظاہر جعفر کے, بڑی انیکسی تھی وہ, اس کے ہمسائے دو کام کرتے. ایک سوجھ بوجھ سونگ کے تحت شور شبت بہت ہوا تھا, چھلانگ بھی لگائی تھی اس نے, اس کے گھر تک جاتے, دروازہ کھلواتے, یا چوکیدار نور مقدم کو باہر نکلنے. دیکھیں یہ انسانیت سے دوستی کا سبق ہے. جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں, لیکن جھگڑوں کو نمٹانا, بر وقت کنٹرول کر لینا. دوسرا, خدا نہ کرے حاکم بدہان, نور مقدم کہیں قتل ہو رہی ہوتی, سر تن سے جدا ہو رہا ہوتا, اس سے پہلے ہمسائے پہنچ جاتے. اس کا والد جو ہے شوکت مقدم اور والدہ جب گئی تھی نور مقدم کے, اس کے باپ کو فون کیا تھا ظاہر جعفر کے, جعفر صاحب کو جب فون کیا تھا وہ فوری ایکشن لے لیتے. یا یہ جو ہیلتھ کیئر سینٹر تھا اس کے لوگ بر وقت آ جاتے تو نور مقدم بچ سکتی تھی. سارا کا چچا مارنے میں شامل ہو گیا. سارا کے گھر کے ہمسائے میں بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیٹ بھی ملا پڑا ہوا, سٹک بھی ملی, آوازیں بھی آتی تھی, تو آپ نے کیوں نہیں بر وقت اطلاع دی؟ وہاں تو بڑی ایڈوانس پولیس ہے, وہ تو فوراً آ کے حل کرتے مسئلہ. بٹ صاحب یہ ہم لوگوں کی سست روی, غفلت, بلکہ مجرمانہ غفلت ہے کہ ہم, اچھا اب جو پوش بستی ہیں نا وہاں ہمسائے اپنے دوسرے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتے, لیکن جہاں محلے داری نظام ہے وہاں تو غیر بندہ اگر آ کے نوک کرے, بیل دے, تو وہ اپنے گھر سے نکل کے آ کے پوچھتے ہیں کس سے ملنا ہے تم نے, ایسے ہی کس سے گھر کی بیل دی. محلے داری نظام میں یہ ایڈوانٹیج ہے. لیکن جہاں کہیں جدید طرز کی پوش بستی ہیں وہاں ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کی فکر نہیں ہوتی, جس وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. اگر یہ جو تھا نا مین ملزم اس کا مورتی نے جب اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا ہوگا تو اس سے پہلے لڑائی جھگڑا بھی کیا, وہ خود مان رہا ہے. تو کیا ہمساؤں کا آواز نہیں گئی؟ گنجان آبادی ہے حیدرآباد کی, وہ جہاں یہ رہتے, اس آبادی کے لوگ سوئے پڑے تھے, کچھ نہیں تھا تو نوک کر کے پوچھ لیتے کیا ہو رہا ہے. دیوار سے دیوار جڑی ہے, دروازے سے دروازہ جڑا ہوا ہے, در سے در ساتھ ہے نا, تو پھر آپ اتنے لاپرواہ خواب خرگوش میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمسائے کی فکر نہیں ہے. تب یہ مورتی کے ہاتھوں مادھوی قتل ہوئی. زینب تو پکڑی گئی, لیکن یہ جو مورتی ہے کیا اس کو سزا ملے گی؟ مورتی کا کیس بہت مضبوط ہے. کیسے؟ پرووائڈڈ کہ ایک ٹکڑا, ایک نشان خون کا, خون آلود کپڑے. دیکھیں خدا کا نظام عدل بھی تو ہے نا. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے. آپ اس کو کوئی نام دے لیں, رب کہتے ہیں خدا ہے, خدا کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کے مذہب میں جو رب ہے اس کی بنیاد بھی عدل پہ ہے.
وہ جو عدل ہے وہ ملزم سے کوئی نہ کوئی ثبوت ایسا چھڑوا دیتا ہے جس سے وہ قابو آتا ہے. 6 روز تک تو سرد موری چھائی رہی، لیکن 22 تاریخ کو تو انرتھ ہو گیا سارا کچھ. تو اس طرح ثبوت بھی انشاءاللہ مل جائے گا. ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گرو مورتی پھانسی کے پھندے پہ لٹکے، جو ظلم اس نے روا رکھا اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کی سزا پائے، انجام اس کا اسی طرح کا بھیانک ہو، تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے. اور ہم دست بدعا ہیں کہ یہ کوئی ثبوت ایسا میسر آ جائے جو پولیس کے لیے اس کے خلاف چالان میں استعمال ہو. دوسرا یہ ہے کہ بھارت میں بڑی بڑسا بہت ہی جدید ٹیکنالوجی ہے. وہ تفتیش جس ماڈرن ٹیکنیکس پہ کرتے ہیں اس میں ایویڈنسز کی کمی نہیں ہوتی. لیکن پولیس تو سیم ہے نا، جو بھارت میں ہے وہ پاکستان میں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، سیم ہے، لیکن طریقہ تفتیش مختلف ہیں، نیت مختلف ہے، انداز مختلف ہے، حالات مختلف ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ عجیب طرح کا ہے. جیسے ایک جیسے ہی ہم جیسے سرحد پار بھی ایسے ہی ہیں. ہمارا عجیب معاشرہ یہ ہے کہ یہاں پولیس بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، مجھے کہنا چاہیے اکثر اوقات، مدعی کے ساتھ ملزم سے بدتر سلوک کرتی ہے. ایسے ہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہماری جیب گرم ہو، بھلے اس کے کہ یہ مدعی ہے ملزم ہے. الزام علیہ پہ جو الزام علیہ فریق ہے اس کے ساتھ اگر سیر کرتی ہے تو مدعی کے ساتھ سوا سیر بھی کر دیتی ہے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ جو طریقہ تفتیش اپنا رہی ہے بھارتی پولیس، اس کو شواہد میسر آ جائیں، اس اقبالی بیان سے متصادم نہ ہوں، اقبالی بیان کے مشترک اس سے ملتے جلتے شواہد مل گئے تو انشاءاللہ یہ قابل چالان ہے، قابل تعزیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی نظام انصاف جو ہے، وہاں کے ججز جو ہیں وہ بھی صاحبان دل ہیں نا، جج کا بھی دل ہوتا ہے نا، تو وہ ہمدردانہ اس پہ غور کریں گے اور ہمدردی کے جذبے کے تحت اس مورتی نے جو اقرار جرم کیا ہے اسی اقرار جرم کو دوسری شہادتوں کے ساتھ ملا کے اس کو سزائے تختہ دار تک لے کے جائیں گے، تاکہ یہ دوسروں کے لیے سبق ہو اور کل کوئی نیا مورتی کسی نئی مادھوی کی جان نہ لے سکے. فرض کریں کہ مادھوی کے اس جھیل سے ٹکڑے نہیں ملتے، تو کیا گرو مورتی کو سزا ملے گی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.